معنوی مقام تھا لوگوں کے درمیان، خلفائے وقت اس سے خائف تھے۔ لیکن ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں علماء اور طلاب کے مجمع میں، 11ویں امام کو جو زہر دیا گیا، اس زہر دینے کا بنیادی سبب یہ تھا، حاکم وقت چاہتا تھا کسی طریقے سے میں امام زمانہ کو گرفتار کروں۔ 11ویں امام کو زہر اس لیے دیا گیا تاکہ 11واں امام سامنے آ جائے۔ تو عزیزو، میں مصائب کی تمہید میں جملہ کہہ دوں، اماموں میں 2 حسن ہیں، ایک حسن مجتبیٰ، ایک حسن عسکری۔ قسمت دیکھیے، تاریخ کا ظلم دیکھیے، دونوں اماموں کو زہر ملا۔ 28 رجب ابھی گزری ہے، شاید یقیناً آپ نے امام حسن مجتبیٰ کی مصیبت سنی ہوگی۔ امام حسن کو بھی زہر ملا، امام حسن عسکری کو بھی زہر ملا۔ حسن مجتبیٰ کو زہر جعدہ نے دیا، حسن عسکری کو زہر معتمد عباسی نے دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو جو زہر ملا وہ بڑا تیز زہر تھا۔ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، ادھر حسن کو زہر ملا، ادھر امام حسن کے جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آنے لگے۔ تاریخ مقتل جو کہتی ہے یہ جگر کے ٹکڑے سیدہ زینب نے دیکھے۔ اتنا شدید زہر کہ ادھر زہر ملا، فوراً جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آنے لگے، خون کی قے آنے لگی۔ لیکن امام حسن عسکری کی غربت سنو گے، کچھ چیزیں محسوس کرنے والی ہیں، میں لفظوں میں شاید بیان نہ کر سکوں، صرف ایک احساس دلانا چاہتا ہوں امام حسن عسکری کی مظلومیت کا۔ امام حسن مجتبیٰ کو وہ زہر ملا، ادھر زہر ملا، فوراً امام شہید ہو گئے، جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن امام حسن عسکری، تیری مظلومیت پہ سلام۔ تاریخ نے 2 روایتیں لکھی ہیں، 1 ربیع الاول یا 4 ربیع الاول۔ امام حسن عسکری کو زہر ملا، لیکن یہ زہر تیز زہر نہیں تھا، بڑا خفیف سا زہر تھا، ہلکا اثر کرنے والا ظاہر۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تاریخی جملہ اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف ایک ہی وجہ تھی، بڑا خفیف سا زہر دیا۔ کیوں خفیف سا زہر دیا؟ ہلکا زہر کیوں دیا؟ حاکم کی سازش یہ تھی، کوئی غیرت مند بیٹا اگر باپ بستر مرگ پہ آ جائے تو کوئی بیٹا دور رہنا گوارا نہیں کرتا۔ امام کو زہر دیا، 4 دن یا 7 دن مسلسل امام بستر بیماری پہ رہے۔ یہ آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر، معتمد چاہتا یہ تھا کہ جب بار میں امام کو خبر ملے گی میرے بابا کو زہر مل گیا ہے، یقیناً بارواں امام اپنے باپ کے سرہانے آئے گا، اور جو ہی آئے گا ہم گرفتار کریں گے، اسی لیے زہر دیا گیا۔ لو عزیزو، اب جو زہر ملا، 4 دن کے بعد امام کی حالت کیا تھی؟ کلما اشتدت مرضو، ہر روز گزرنے کے ساتھ امام کی بیماری بڑھتی جاتی۔ عزیزو، یہ کون سی بیماری تھی؟ زہر ہلکا تھا، لیکن ہر روز امام کو کمزور سے کمزور کرتا چلا آ رہا تھا۔ لو عزیزو، میں بصائر کے بڑا قریب ہو گیا۔ جو مقتل نے جملے لکھے امام حسن عسکری کے حوالے سے، جب 7 ذی الحج کا دن آیا، یہ دن کیسے گزرا؟ یہ مقتل کا جملہ ہے، کلما غشی علیہ، ہر کچھ دیر کے بعد امام پر غشی کی حالت طاری ہو جاتی، امام پر غشی کی حالت طاری ہو جاتی۔ عزیزو، میں نے مقتل میں جو جملے پڑھے ہیں، مجھے صرف 2 مظلوموں کے بارے میں یہ جملے ملے ہیں۔
ایک مظلوم رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا جس کے حوالے سے مقتل نے جملہ لکھا ما زالت بعد ابیہا باقیت العین معصبت الراس منحدت الرکن کلما غشی علیہا. یہ وہ مظلومہ تھی بابا کے بعد ہر کچھ لمحے کے بعد سیدہ پہ غشی کی حالت آ رہی ہو. اور دوسرا مظلوم امام حسن عسکری جو مقتل نے لکھا ہر کچھ دیر کے بعد امام پہ غشی کی حالت طاری ہو جاتی. لو عزیزو جب 8 ذی الحج کی رات آئی 8 ربیع الاول کی رات آئی جو کل کی رات آپ نے گزاری ہے یہ رات جو امام حسن عسکری نے گزاری بڑی سخت امام حسن عسکری نے یہ رات گزاری ہے جو تاریخ مقتل یہ کہتی ہے. ایک مرتبہ اپنے غلام عقید سے کہا اے عقید مجھے پانی لا کے پلاؤ اس کی لی شربت من الماء. اے عقید مجھے پانی لا کے پلاؤ. عقید پانی لے کے آیا امام کو پلانے کا ارادہ کیا. لو عزیزو تاریخ مقتل نے جو جملہ لکھا ہے یہ عقید کہتے ہیں میں نے پانی کا وہ کاسا وہ جام وہ برتن امام کے منہ کے قریب کیا. ایک مرتبہ امام کے جسم میں لرزہ طاری ہوا. لرزہ طاری ہونا تھا امام پانی نہیں پی سکے. یہ کہتے ہیں امام کے دانت اس ظرف تو لگے جس میں پانی تھا لیکن پانی نہیں پی سکے امام. یہ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ دانت لگنے کی آواز سنی میں نے وہ جام پیچھے کر لیا. میں کہتا ہوں عقید تو نے امام حسن عسکری سے پانی کا جام اسی لیے پیچھے کیا کہ یہ دانت اس ظرف کو لگ رہے تھے. میں کہتا ہوں ہائے مظلوم کربلا جب شام میں سر گیا سید سجاد دیکھ رہے تھے امام کے دندان مبارک ظالم چھڑی لے کے مار رہے. سیدہ زینب نے سر پیٹا ظالم ان دانتوں پہ چھڑی نہ مار. یہ نبی الانبیاء کا نواسا اجرکم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. لو عزیزو میں جو جملہ امام حسن عسکری کے حوالے سے کہتا جملہ وہ کہ مولا آخری وقت میں اگرچہ زہر مل چکا تھا اگرچہ پیاس کا شدید غلبہ تھا مولا آپ نے ایک غلام سے پانی مانگا. مولا آپ نے غلام سے پانی مانگا. مولا پانی مل تو گیا نا لیکن ہائے مظلوم کربلا جو عاشور کے دن جب عسکر کو لے کے چلے نا عزیزو جب عسکر کو لے کے چلے حسین کے لیے پانی مانگنا بڑا سخت تھا. ایک مرتبہ اپنے شیعوں کو یاد کیا کہا یا شیعتنا لیت کنتم فی یوم عاشورا. او میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن ہوتے مجھے دیکھتے کیف استسقی الماء لطفلی. ارے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگتا رہا لیکن مجھے پانی دینے والا کوئی نہیں. اجرکم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. یہی امام حسن عسکری عقید غلام سے کہا اے عقید جاؤ وہ برابر والے کمرے میں ایک بچہ حالت سیدہ میں ہے اسے بلا کے لے کے آؤ. عقید گیا ایک مرتبہ دیکھا تمہارا اور میرا بارواں امام سیدے کی حالت میں ہے. عقید کہتے میں نے کہا مولا میرے آقا آپ کو بلا رہے ہیں میرے آقا آپ کو بلا رہے ہیں. امام زمانہ نے جلدی سے نماز ختم کی. نماز ختم کر کے اپنے بابا کے سرحانے آئے. بابا کے سرحانے آ کے جو مقتل نے جملہ لکھا سنو کہ ذرا میری طرف دیکھنا. اب جو مقتل نے جملہ لکھا تمہارے 12ویں امام عمر کتنی ہے صرف 4 سال. 4 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ آخری وقت اپنے امام کے پاس آئے 11ویں امام کے پاس آئے. کیا گیا ایک ہاتھ اپنے بابا کے سر کے پیچھے رکھا. اپنے بابا کے سر کے پیچھے رکھ کے ایک مرتبہ اپنے بابا کو اٹھایا. بابا کو اٹھایا جو ہی اٹھانا تھا تاریخ مقتل یہ کہتی ہے 11ویں امام نے اس 4 سالہ بچے امام زمانہ سے کہا یا امام زمانہ تم کرنا جو جملے کہہ رہا ہوں. تاریخ مقتل یہ کہتی ہے 11ویں امام نے اب اس 4 سالہ بچے سے کہا یا سید العرب اے عرب کے سردار بچے اے عرب کے سردار بچے تو حجت خدا ہے. اس کی دی شربت من الماء. بچے مجھے تھوڑا پانی پلاؤ بچے مجھے تھوڑا پانی پلاؤ. عزیزو یہ جو امام نے دوسری مرتبہ پانی مانگا کیوں مانگا؟ خدا نہ کرے کسی کو زہر مل جائے لیکن جس کو زہر ملتی ہے اسے پیاس زیادہ لگتی ہے. اب جو اپنے امام زمانہ سے وقت
امام نے جو پانی مانگا، امام زمانہ نے پانی کا جام پکڑا، پانی کا جام پکڑ کے اپنے بابا کو پلایا. کہہ دو جملہ، میں کہتا ہوں مولا اے امام زمانہ، آپ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے ہیں. اے مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے. لیکن مولا جب آخری وقت آپ کے بابا نے پانی مانگا، آپ کی عمر تو 4 سال تھی، آپ نے پانی پلا دیا. مولا کربلا میں سکینہ بھی 4 اجرکم اللہ، مولا کربلا میں سکینہ بھی 4 سال تھی. جب رو رو کے کہہ رہی تھی چچا عباس مجھے پانی چاہیے، میرا اصغر پیاسا مر جائے. اجرکم اللہ، اے کاش اس 4 سالہ بچی کو کوئی پانی دیتا، وہ بچی اپنے اصغر کو پانی. اجرکم اللہ. یہی امام زمانہ جب پانی پلا چکی، تاریخ مقتل یہ کہتے آج کا جو دن گزرا 8 ربیع الاول، صبح کی نماز سے پہلے امام کی حالت کیا تھی؟ امام عسکری کا بدن اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. عزیزو جو آج کا دن گزرا، میں تاریخ مقتل کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج کی فجر کی نماز تمہارے 11ویں امام نے بستر پہ پڑھی ہے. امام میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. ارے یہ جو میں نے جملہ کہہ دیا تم نے بڑی آسانی سے سن لیا. اہل بیت میں کھڑے ہو کے کوئی نماز نہ پڑھ سکے، یہ مظلومیت کا بڑا مقام ہے. ارے شام غریبا اتنی مظلومیت کے باوجود زینب کبریٰ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، لیکن 11واں امام آج کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. تاریخ نے 2 شخصیتیں بتائی ہیں، کہہ دو جملہ تمہارے رونے کے لیے. ایک رسول کی بیٹی زہرا جو آخری وقت میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، آخری وقت میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. سیدہ کرتی کیا؟ بستر سے اٹھتی، ایک ہاتھ ٹوٹی پسلیوں پہ، ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا. سیدہ مصلی پہ آتی، بیٹھ کے نماز پڑھتی. میں کہہ دوں جملہ، اے سیدہ تیری پسلیاں ٹوٹی تھی، رسول کی بیٹی تجھ پہ بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن پھر بھی بستر سے اٹھ تو گئی، مصلی پہ آ تو گئی. ہائے امام حسن عسکری، آج صبح کی نماز کے وقت امام حسن عسکری مصلی عبادت میں بھی نہیں آ سکے. 11ویں امام سے کہا اے زمانے کی حجت مجھے وضو کراؤ. 11ویں امام نے وضو میں مدد، 12ویں امام نے وضو میں مدد کی. امام حسن عسکری نے وضو کیا، وضو کر کے اپنے بستر پہ نماز پڑھی. جب نماز پڑھ چکے، سنو گے جملہ، ایک مرتبہ 11ویں امام نے 12ویں امام سے کہا زمانے کی حجت ذرا میرے قریب آئے. عزیزو خدا نہ کرے کسی بیٹے کو وہ وقت نہ دکھائے جب باپ کے آخری زندگی کے لمحات ہو، آخری لمحات ہو. 4 سالہ بچہ میرا امام زمانہ. ایک مرتبہ امام حسن عسکری نے کہا آؤ بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ، تمہارا امام جانے والا ہے، تمہارا بابا جانے والا ہے. عزیزو ایک مرتبہ تمہارے 12ویں امام نے محسوس کیا ابھی کچھ دیر کے بعد میں یتیم ہو جاؤں. اجرکم اللہ. عزیزو میں رک گیا. امام زمانہ کے گھر میں بیٹھے ہو، امام زمانہ کے گھر میں بیٹھے ہو. ارے یتیمی کا احساس یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، یتیمی کا احساس یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. خدا کسی کو نہ دکھائے، اور خاص طور پہ جب کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہو، کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہو اور ادھر چھوٹا بچہ ہو، تو یتیمی کا احساس بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے. بتاؤ ایک مرتبہ یتیمی کا احساس سیدہ سکینہ نے کیا، سیدہ سکینہ نے کیا. اس وقت جب عاشور
عاشور کے دن جب حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھے نا، حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھے مقتل میں جانے کا ارادہ کیا، سکینہ سامنے آئی، آگے کہا بابا ذرا گھوڑے سے نیچے اترو۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سنو گے جملہ، اب جو حسین زمین پہ بیٹھے، سکینہ نے دونوں بازو بڑھائے، بابا کی گردن میں ڈالے، بابا کی گردن میں ڈال کے کہا بابا استسلمت للموت، بابا کہ مجھے یتیم کرنے جا رہے ہو، بابا کہ مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ شاید تمہارے لیے پانی لے آؤں، اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے دونوں ہاتھ چھوڑے، دو قدم پیچھے ہٹی، بابا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، اجرکم اللہ، بابا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے۔ سکینہ تو کیا چاہتی ہے؟ سکینہ نے ایک ہی جملہ کہا، جب سکینہ نے احساس کیا نا میں یتیم ہونے والی ہوں، جو وہی جملہ میں نے کہا، ارے یتیمی کا درد بڑا سخت ہوتا ہے، یتیمی کا احساس بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو اس سکینہ نے محسوس کیا میں یتیم ہونے والی ہوں، بابا سے ایک ہی جملہ کہا، بابا تیری سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، ریتنا الى حرم جدنا، بابا ہمیں مدینے واپس بول ڈال۔ اجرکم اللہ، میں کہتا ہوں سکینہ، ارے کس بات کا خوف تھا؟ شاید کوئی بیٹی واپس مدینے جائے لیکن تو نہیں جائے گی، ارے شام کے زندان میں رو رو کے بچ۔ اجرکم اللہ، اے سکینہ تو شام کے زندان میں رو رو کے مر جائے گی۔ لو عزیزو، میرے بارہویں امام نے اپنی یتیمی کا احساس کیا، ایک مرتبہ بابا کو آخری نماز پڑھائی، جب 11ویں امام آخری نماز پڑھ چکے، ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگایا، جب باپ اور بیٹا سینے سے ملے، ایک وہ لمحہ آیا جب تمہارے 12ویں امام نے محسوس کیا میرا بابا دنیا سے چلا گیا، اب جو ہاتھ پیچھے کیے تمہارے 12ویں امام نے تڑپ کے کہا انا للہ، ارے 12واں امام یتیم ہو گیا، آج امام زمانہ یتیم، آج امام زمانہ یتیم ہو گئے، آج 11واں امام اس دنیا سے چلا گیا۔ لو عزیزو، یہی امام زمانہ تھے، جو ہی پتا چلا، دیکھا امام اس دنیا سے چلے گئے، فوراً امام زمانہ اٹھے اپنے کمرے میں گئے، اب کسی نے نہیں دیکھا امام زمانہ کو، یہی 11ویں امام، جو 11ویں امام جنہوں نے زہر دیا تھا وہ ظالم بھی آ گئے، ایک مرتبہ آ گئے امام زمانہ کو، امام زمانہ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، جب جنازہ تیار ہو گیا، ایک مرتبہ 11ویں امام کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا، جو تاریخ مقتل یہ کہتی ہے، جو آج کا دن سامرہ میں گزرا، سامرہ میں حالت کیا تھی؟ بازار بند تھے، لوگوں میں شور و غلغلہ تھا، سارے لوگ گریا کر رہے تھے، ارے سامرہ کے لوگ ماتم کر رہے تھے، ماتا ابن رضا مر گیا، حسن عسکری مر گیا، امام زمانہ کا بابا دنیا سے چلا گیا، ارے سارے ماتم کر رہے، نوحہ کنا، ایک مرتبہ جنازہ اٹھا، جب جنازہ اٹھا حاکم وقت بھی آئے، سارے لوگ گریا کر رہے ہیں، کہہ دو جملہ تمہارے رونے کے لیے، لا یومک یومکا یا ابا عبداللہ، اے 12ویں آقا، آپ کے بابا کا جنازہ تو اٹھا، بازار بند ہوئے، لوگوں نے ماتم کیا، لوگوں نے گریا کیا، لیکن ہائے کربلا میں حسین، سنو گے جملہ، جب 11 محرم کو سکینہ بابا سے الوداع کرنے آئی نا، بابا سے الوداع کرنے آئی، تاریخ مقتل یہ کہتی ہے سکینہ بابا کے جنازے سے لپٹی، حسین کے جنازے سے لپٹی، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، سکینہ کو تماچو کا خطرہ، ایک مرتبہ بابا سے کہا بابا اٹھو، انظر الی امتی المضروبہ، بابا اٹھو، تیری بہن زینب کو تازیہ آنے لگ رہے، میری پھوپھی زینب کو تازیہ، اجرکم اللہ، میری پھوپھی زینب کو تازیہ آنے لگ رہے۔ لو عزیزو، 11ویں امام کا جنازہ اٹھا، بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، جعفر آگے بڑھے لیکن امام زمانہ آ گیا ہے، امام زمانہ آ گیا ہے، چچا جعفر میں امام وقت موجود ہوں، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، کہہ دو آخری جملہ، یا امام زمانہ، آپ کی مسجد میں آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے،